Recording in progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلى الله توكلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ کرے۔ تو ہم اس وقت اس نظم کے اندر جس حصے کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ چوتھے مشیر کی گفتگو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو اس وقت دیکھا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ابلیس کی جو گفتگو ہے پچھلے، میں اب ان اشعار میں تو آج نہیں جاؤں گی، کچھ تاخیر بھی ہوئی اور مزید آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اب تھوڑا سا آگے کی طرف ہی ہم رہیں۔ تو کس طرح سے جو ابلیس نے اپنی اوپننگ سیریمنی جو ایک سمجھ لیں اسپیچ ہے اس کے اندر، اس مجلس کے اندر اس سیریمنی کو کس طرح سے جو ہے وہ چار چاند لگائے اپنی جو ابتدائی گفتگو سے، اور پھر جس طرح سے ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا کا وہ بادشاہ بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے، اور لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کو اتنی باریکی کے ساتھ تو سمجھ نہیں ہوتی، وہ تو ہمارے ہاں لوگ عام طور پر بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی وسوسے ڈالنا ہے جیسے آدم کو کیا تھا تو بس اتنا ہی کام وہ کرتا ہے، شاید اس کے بعد وہ اور کچھ نہیں کرتا، اور اسی پر جو ہے آخرت میں اس کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس نے یہ آج ساری تبدیلیاں جو ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کتنی محنت جو ہے وہ ابلیس نے اور ابلیسی نظام میں کی۔ اچھا، کل جو ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے کارل مارکس کا ایک ذکر آیا ان اشعار میں خاص طور پر، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اچھے اور برے لوگ سب جگہ ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہودیوں میں تمام جو ہیں ان کی نسل ان میں سے ایک تھا جس نے انسانوں کی کے لیے خیر ڈھونڈی، اور پھر اس کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا۔ تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ صحیح بات ہے کہ جیسے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لانے والوں میں سے اکثریت تو نصارہ کی تھی، مگر یہودیوں میں سے بھی کوئی ایک آدھا ان کا بڑا جو عالم جو تھا وہ آ گیا اس طرف۔ تو آج بھی جو ہماری آگے کی جو اشعار ہیں ان میں اسی طرح کی گفتگو ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، آج ہم چوتھے مشیر کی جو یعنی ابھی تک جو ہمارے سامنے گفتگو آئی، ابلیس کی اوپننگ ایک سپیچ آئی، پھر دوسرے مشیر نے کچھ جو ہے گفتگو رکھی، پھر جو پہلا مشیر تھا پھر دوسرے مشیر نے گفتگو رکھی، پھر پہلے مشیر نے اس کے کاؤنٹر جو ہے نیریٹو اس کے سامنے رکھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نے کیا کیا کچھ اچیو کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے مشیر کی گفتگو کو انٹرپٹ کیا تھا، کیونکہ پہلے مشیر نے تو پھر اس کے بعد اب تیسرے مشیر کی گفتگو تھی جو ہم نے پڑھی، اور اب آگے سمجھ لیں کہ چوتھے مشیر کی گفتگو ہے، اور چوتھے مشیر کی گفتگو میں ہم نے
مجھے کل کی کچھ گفتگو ہم نے بہت زیادہ جلدی جلدی میں کی تھی شاید آخر میں، تو مجھے اس وقت صحیح سے یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے بالکل ابتدا سے بات کرنی ہے یا ہم نے کہیں درمیان میں چھوڑا تھا۔ جی اگر آپ مجھے، سائرہ بہن، اگر آپ مجھے یاد دلا دیں، آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے آج چوتھے مشیر سے، مجھے سمجھ آ گئی بات، ہم نے تیسرے مشیر تک کی گفتگو مکمل کی تھی۔ جو چوتھا مشیر آج کیا کہتا ہے، پھر چوتھے مشیر کی بات پر آگے ہم دیکھیں گے کہ تیسرا مشیر جو ہے وہ بھی انٹرپٹ کرے گا، جیسے ڈائلاگز ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر پانچواں مشیر جو ابلیس سے مخاطب ہو کر ڈائریکٹ اس سے گفتگو کرے گا، یعنی یہ بالکل سمجھ لیں آخر میں ساری باتوں کا لب لباب جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو چوتھا مشیر جو آپ کے سامنے کھلا ہوا بھی ہے جو شعر، وہی ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں سنوبر گاہ نالد چوں رباب۔ تو توڑ اس کا رومت الکبریٰ یعنی رومن امپائر، اور کبرا یعنی دا گریٹ رومن امپائر، جس کو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ، اور سیزر یہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں سمجھ لیں کہ جو وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ سیزر کا، جو اس سیزر کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ تو یہ سیزر ہی تھا جس نے ایک شخص کو، جس نے حضرت عیسیٰ کو اپنے ان کے سمجھنے کے مطابق اس کو صلیب دی تھی، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق کہ نہ وہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لکم، کہ ان کے لیے اس کو مشتبہ اور مشابہ بنا دیا گیا اور وہ کنفیوز ہو گئے، لیکن نہ ہی ان کو صلیب دی گئی اور نہ ہی وہ قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو لیکن وہ اس کو کیا خواب دکھایا، یہ جو رومت الکبریٰ کا خواب تھا کہ اپنی وہی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جی بادشاہ تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی نظر دوسروں کی کھیتیوں پہ ہو، کہ اب یہ جو میری بادشاہت ہے یہ کیسے اور زیادہ اس کو جو ہے اس کی توسیع کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو جی افریقہ، ایشیا، یورپ، ان سب کا خواب دکھایا، اور پھر اس کے بعد وہ سب ختم ہوئی جب گریٹ آٹومن امپائر بنی، مسلمان آ گئے، لیکن اس سے پہلے تک تو یہی جو ہے ان کا وہی والا خواب تھا، وہی جو شیطان مختلف شکلوں میں لوگوں کو دکھاتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے سمجھ لیں کہ ایک اور شخص آیا انہی میں، جو جس کا آگے والے شعر میں ذکر ہے کہ کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالد چوں سنوبر گاہ نالد چوں رباب، کہ میسولینی یہ ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ، اور وہ یہ جو ہے یعنی ان کا بھی مذہب جو تھا وہی فاشزم تھا، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنا حق سمجھتے ہیں دوسروں کو، گھروں میں تو یہ کہانی ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن یہ پیچھے ایلیٹس تک یہ جو ہے یہ بیماری پہنچتی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کرنا ان کا حق ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو ہیں ان کے ماتحت رہیں گے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ جرمنی سے یہ تھا، اور یہی خناس پھر ہٹلر کے ذریعے جو ہے ان کے اندر آیا، اور اس کے بعد آگے جا کر تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نازی ایک مذہب تھا جو ہٹلر کا، کہ اس کو ایک انسان، کسی انسان کو صرف ہماری دو لوگوں کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو اس کا بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن ایک انسان لاکھوں انسانوں کو گیس بنا کے، فرٹیلائزر بنا کے باغوں میں ڈال دے اور کھیتوں میں اسے ڈال دے تو اس کی کیا حالت ہوگی، یعنی اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیسا کیسا ہے، تو وہ ایک مذہب ہے، وہ بھی ایک پوری، مذہب سے مراد ایک رستہ ہے چلنے کا، مذہب کے لفظ کو ذہب یذہب عربی زبان میں جانے کو کہتے ہیں، اور جس رستے پہ جایا جاتا ہے یعنی چلا جاتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مذہب ہے، ازم جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ناززم جو ہے یہ ان کا مذہب ہوتا ہے، تو اس کے لیے
انہوں نے تو وہ کس کس طرح سے انسان ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، تو اس نے شمالی افریقہ کو بھی فتح کیا۔ تو اور اسی سے پھر کیا ہوا کہ کمیونزم جو ہے اس کا یعنی وہ کیا تو انہوں نے کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے تھا، لیکن یہ جس کا جو اس کا نتیجہ نکلا راستہ روکنے کے لیے، ظاہر ہے آپ نے کہ کمیونسٹ جو ہے سوسائٹیز نہ ہوں، جیسے آج ہم چائنا کو دیکھتے ہیں یا اور دوسری ایسی ملکوں کو جس میں بس لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گائیں بھینسوں کی طرح کام کرنے کے لیے ہیں۔ ایک تو غلامی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بس آپ نے بچے پیدا نہیں کرنے، آپ نے کوئی اپنی زندگی نہیں ہے، آپ نے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جی میڈ ان چائنا دنیا کی کون سی چیز ہے تو چائنا جس کو تو وہ اچیو تو کر لیا انہوں نے اس سے، لیکن اس سے اس کے پھر ڈرا بیکس ہوتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب اس کے رستے روکے گئے تو اس کے نتیجے میں فاشزم آ گیا، اور سمجھ لیں کہ اس شخص نے مسولینی نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا بنایا جو شمالی افریقہ جو ہے اس سے فتح ہوا، لیبیا کو فتح کیا، اور پھر وہ حبشہ کی طرف تک آیا، اور وہ مستقل آگے بڑھ رہا تھا، تو اسی کی پارٹی کے لوگوں نے پھر اس کو بعد میں قتل کیا۔ تو یہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو علامہ اقبال نے اپنے دوسرے جو سمجھ لیں کہ پوئٹریز ہیں اس کے اندر مسولینی پر پوری ایک نظم بھی لکھی ہے، آپ کو دلچسپی ہو تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس نے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ساری پھڑیاں جو ہیں وہ دکھائی ہیں کہ دیکھو ہم نے کس طرح سے، اگر ایک ہمارا منصوبہ ناکام بھی ہوتا ہے تو دوسرے منصوبے کو، یعنی نتیجے کے حساب سے ہر جگہ جو ہے شیطان ہی کی جیت ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ادھر سے سیدھی طرف سے آپ جائیں گے تو وہ الٹی طرف سے اور باقی رستوں پر آپ کے لیے ایسے جو ہیں رکاوٹیں رکھے گا یا ایسے مسائل پیدا کرے گا کہ نتیجتاً، لیکن یہی تو بس سمجھ لیں کہ ایک اللہ کے یہاں ہماری یہی کوشش جو ہے جس کو جہاد کہتے ہیں، یہ مطلوب ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے رہیں، شیطان کی چالوں کو پہچانتے رہیں، ایک دوسرے کو ہوشیار کرتے رہیں کہ شیطان کون ہے، شیطان کس طرح سے انسانوں کے اوپر کام کرتا ہے۔ تو یہ اگلا جو تیسرا مشیر ہے جس نے بیچ میں انٹرپٹ کیا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ تو یہ اسی کی جو ہے وہ مزید جو ہے توسیع کر رہا ہے اس کی بات کی۔ تو ابھی اس وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ فی الحال کیونکہ تقریباً ہم اختتام کے اوپر ہیں، یہ جو آگے کے جو پانچواں مشیر جو ہے وہ بس سمجھ لیں اشعار تو بہت سارے ہیں لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بہت سمپل ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑی سی گفتگو شیطان کے اوپر کریں، کہ یہ ساری بس صرف اس کا نام آنا اور قرآن مجید میں جو ہمارے سامنے اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ جو قرآن مجید نے جو ہمیں لٹریچر دیا ہے اور بتایا ہے کہ شیطان کیا ہے، کس طرح سے اس کی طریقہ واردات کیا ہے، اور کس کس طرح سے اس نے یہ تو نظم میں کلیم کر رہا ہے نا، لیکن قرآن مجید میں اس نے کیا کیا کچھ کلیم کیا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن میں ظاہر ہے جو بھی کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی ایگزیجریشن نہیں کی ہوگی کہ جو چیز نہ ہو وہ ہمیں وہاں بتائی ہو۔ تو شیطان نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کیا جو ہیں وہ پھڑیاں ماری اور کیا کیا دعوے کیے، اور ان دعووں کا آج نتیجہ ہے یہ ساری کی ساری دنیا۔ تو آج ہم تھوڑی سی توجہ اس کے اوپر کرتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں لگنے لگے کہ واقعی یہاں قرآن سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اور انہی کے اندر جو ہے آپ ان کو پرانے جو اشعار ہیں ان سے جوڑتے رہیں گے اپنے طور پر، کہ یہ جو ہم نے بات چیت پڑھی تھی یہ ان اشعار میں یہاں جو ذکر ہوا ہے تو یہ اسی کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے تو
اللہ تعالیٰ نے ابلیس جو ہے اس کو اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ سب سے پہلے تو شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ یہ جو وہی ہے اس کو ہمارے ذہنوں میں اس کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر دے، اور اس کے لیے ایک حربہ وہ کیا استعمال کرتا ہے حضرت جبریل کے اوپر، کہ وہ کون سا فرشتہ تھا، اسے کنفیوز کر دینا، لوگوں کے اندر اس طرح کی بحثوں کو لانا کہ جی دوسری کتابوں میں کس کا ذکر ہے اور اس میں کس کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو ہر جگہ کلیئر کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی، تو یہ اللہ کی دشمنی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو حضرت جبریل کے ساتھ ایسی کوئی دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہی ہے یہ کسی اور کا حق تھا اور یہ کہیں اور آ گئی۔ نمبر ایک، اس کے آنے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اس کو بھی اپنے ذہنوں سے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی دشمنی اس بندے کے ساتھ ہو گئی جس نے اپنے دل میں قرآن مجید کے بارے میں کوئی شک پیدا کیا۔ تو مراد یہ کہ دشمنی سے مراد، کیونکہ انسان کا دشمن شیطان ہے، تو پھر آپ بھی اسی کے جو ہے وہ ٹیم میں جا کے حزب الشیطان جو ہے اسی کے آپ کارکن بن کے ایک دن آپ اسی کا کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی وحی اور وحی لانے والے یا وحی جس پر نازل کی گئی ہے ان لنکس میں سے کسی لنک پر کے بارے میں اپنے آپ کو خود بھی کنفیوز ہو اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرے اور ایسی باتوں پر بحثیں کرے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو یہ جو دشمنی ہے یہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی، اللہ کی یعنی ان فرشتوں میں خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کا ذکر ہے، تو اللہ بھی پھر ان کافروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے ایک دشمن بن جاتا ہے۔ اب دو دشمنیاں جب آپ آمنے سامنے ہوں تو یقیناً ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی جو طاقت ہے وہ سب سے جو ہے وہ اوپر ہی رہے گی۔ انسان کا توحید کا جو بیج ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اندر، اور اس کے اندر ایک طرح سے یہ دشمنی جو ہے رسولوں سے ہو، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یا فرشتہ وہ بھی رسول ہی ہوتا ہے کہ جو لے کر آتا ہے وحی کو، ان کے اوپر کوئی شک آ جائے تو، یا اللہ کے کلام کے اوپر، یعنی اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، لیکن انسان یہ سمجھے کہ یہ اس سے بھی بہتر کوئی دوسری چیز ہے، یہ جو کوئی مارکس ہمیں بیچ رہا ہے، یا یہ جتنے ہم بڑے بڑے نام اس وقت یہاں لے رہے ہیں جو دنیا کے بڑے آئے ایسے دنیا کو بچانے کے لیے لوگ، تو ہم نے دیکھا ان کا اینڈ کس چیز پر ہوا؟ سب کا اینڈ جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوا کہ آخر میں ان سب نے ڈنڈا استعمال کیا کہ ان کو ڈنڈے کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ آج کے زمانے کا نیا ڈنڈا یہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ان کے ساتھ ڈنڈا استعمال ہو رہا ہے، اور ذہناً ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈسیبل کر دیا جائے، اس طرح سے کہ جب اتنے لوگوں نے کوششیں کر کے دیکھی اور ہر ایک کا نتیجہ ایک ہی نکلا کہ انسانوں میں سے کوئی ایک دو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر کھڑے ہو کے باقیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو سارے نام ہم نے ابھی پڑھے، تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ پھر انہوں نے لوگوں کے لیے مشکلات ایسے لوگوں کے لیے تو پیدا کی۔ تو یہ توحید کا جو بیج ہے جب کمزور ہوتا ہے تو وہاں، اور وہ اس کے بیج کے کمزور ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس شک کا آنا۔ اسی لیے قرآن مجید کی ابتدا لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب اس کی جو ہے خبر جملہ اسمیہ میں یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی خاص رنگ کے کپڑے اور خاص اسٹائل کے کپڑے یا خاص اسٹائل کا ان کا جو ہے فزیک اور لک ہو، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر آخرت میں اللہ نے جیسے آج سود کے اوپر کوئی حکم لگا دے کہ یہ جی ایک گھر خریدنے کے لیے آپ رہنے کے لیے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بات سمجھ آ گئی ہے۔ سو واٹ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سوال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قرار دے دیا 1% چانس تو ہے اس بات کا
کہ جس مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے وہ تو کچھ نہ کچھ اس نے ٹیڑھے مڑے دلائل تو رکھے ہوں گے، اور یہ آج سے نہیں، یہ تو پچھلے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کاؤنٹر لانا ہے۔ یہ تو شیطان نے ہمیں پہلے ہی دن سے سکھا دیا تھا کہ کس طرح ایک تو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اور نافرمانی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقلی دلیل لانی ہے، تو وہ تو ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں مفتیان بیٹھ کے، کہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اس طرح کی، جو شیطان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ پیچھے بات کر لی کہ یہ کیسے انسان بنتا ہے، انسان کے دل میں شک کا بیج شیطان ڈالتا ہے، اور ہوتے ہوتے انسان کو پھر دنیا کی دوسری طرف محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اور یہ دو طرفہ جب یہ ڈائلیکٹیکلی ایک پروسیس اور پروسیجر چلتا ہے، تو اس کا نتیجہ آگے نکلتا ہے کہ انسان کو اب نظر ہی نہیں آتا، صحیح حق نہیں نظر آتا، جو باطل ہے وہ حق نظر آتا ہے۔ اب انسان کو کوئی کھڑا ہو کے محمد الرسول اللہ بھی تقریر کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ کشجرۃ طیبہ، یہ ایک درخت کی مانند ہوتا ہے، پاکیزہ درخت جس کی اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہیں۔ پھر انسان کی کو جو ہائٹ ہے وہ آپ اس انسان کی، یعنی ہر کوئی اس کے سامنے مختلف طرح کی، کبھی ہڈیاں رکھیں گے، کبھی بوٹیاں رکھیں گے، کبھی چھچڑے رکھیں گے کہ یہ بندہ کسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے، اور پیچھے شیطان ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اس کی جو اٹھان ہے وہ ظاہر ہے اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو وہ تو بس اوپر ہی اوپر جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی ایک زبردست بحث ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ کہیں معاشرے میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ توحید کا علمبردار ہوتے ہیں، یہ لوگ یہ چلتے پھرتے، حالانکہ شاید وہ دیکھنے میں کسی کو معمولی سے، اور کوئی اب جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ آؤٹ ڈیٹڈ قسم کے لوگ نظر آئیں گے، کہ ان کو دیکھ کر لوگ بڑے عجیب طریقے سے ان کو دیکھیں گے کہ ذرا ان کا حلیہ دیکھو، یہ کتنے عجوبہ لگ رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو یہ ایسے عجوبہ بن کے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی توحید کی ایسی اہمیت ہوتی ہے کہ تو یہ چیز اللہ ہم سے مطلوب کرتا ہے کہ ہم اس طرح کی توحید اپنے اندر پالیں، یعنی اللہ کا وہ تصور رکھیں جس کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور ہر گندگی سے، شرک سے، کفر سے، کل بھی اس کے اوپر ذکر ہوا تھا کہ یہی اصل میں وہ شیطان چاہتا ہے کہ انسانوں کو گندا کر دے، ان کی سوچ کو گندا کر دے، ان کی سوچنے کی صلاحیت میں یہ شک پیدا کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طرح کا فہم دے دے، اس طرح کی سمجھ دے دے۔ اچھا، شیطان جو ہے وہ جیسے قرآن مجید میں اس کے بارے میں اس کی دشمنی جو ہے سمجھنے کے لیے کہ اس کی ایک تقریر ہے، غالباً سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں آئی ہے یہ، کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اس کا میں ترجمہ مختصر اب آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اس دن جو ہے شیطان جو ہے، جس دن فیصلے چکا دیے جائیں گے، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے وہ حالات، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج کی دنیا میں کہ جی اس نے ٹائم ٹریول کیا ہے، تو قرآن تو آپ کو بار بار ٹائم ٹریول کروا رہا ہے۔ ابھی وہ آخرت کے واقعات آج سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد ہونے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، تو ٹائم ٹریول ہو گیا، آپ کو آگے لے جایا گیا، اب باقی آپ فل اپنے حساب سے کر لیں، کیونکہ اس وقت ہمارے کیا اجسام ہوں گے، کیا ہمارے ماحول ہوگا، وہ ابھی ہمیں اگر دکھایا بھی جائے گا تو ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں، ہم شاید اس کو یعنی کسی خواب کی صورت میں دکھایا جائے، اور مووی تو ہو نہیں سکتی، تو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہاں کے تمام معاملات جو ہیں وہ ما لا عین رأت،
اس کی کیفیت ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو وہ آنکھ اس کو دیکھے گی بھی تو سمجھے گی نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ اس دن کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب سارے معاملات چکا دیے جائیں گے، تو شیطان کی اسپیچ ہے یہ کہ انا، ابھی یہ جو اسپیچ ہے، چلے آپ کہیں گے علامہ اقبال نے لکھی ہے شیطان کی جو کیفیت ہے اس کو ازیوم کر کے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان یوں کہتا ہے کہ وہ اس دن یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ کا جو وعدہ تم سے تمام لوگوں سے وہ خطاب کرے گا اس دن، تم کم وعدکم، تم سب، وہ تو بالکل سچا تھا، الحق تھا، ووعدتکم، اور جو وعدہ میں نے تم سب سے کیا تھا، فاخلفتکم، وہ میں نے کیا کی، یعنی اس کے خلاف کیا۔ کرنا تو چاہیے تھا کہ تم لوگوں کی آج بھی میں مدد کرتا، دوست بنتا، اور میں نے تمہیں جو جھوٹے خواب دکھائے تھے قرآن کے بارے میں نے شک و شبہات ڈالے تھے، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں تمہیں میں نے جھوٹے گمان دیے کہ جی یہ گمان کرو کہ اللہ تو ہر حال میں تمہیں معاف کر دے گا، اینڈ سو آن، سب جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تو جو اس کے پاس جو سلطان ہے، جو بادشاہت ہے، وہ جب تک اس دنیا میں ہے، جب تک ہے۔ جس دن وہ ڈنکا جو ہے وہ بج گیا، جس دن وہ آخرت کے بارے میں اللہ کا حکم ہو گیا کہ اس دنیا کو اب لپیٹ دیا جائے، اس دن وہ پاور لیس ہو جائے گا، اس کی وہ پاور ختم، تو اس کا جو سلطان ہے وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہے، اسے اس دنیا کی بادشاہت دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے، الا ان دعوتکم، وہ صرف یہی تھی کہ دنیا میں وہ خود کہہ رہا ہے، یہ تو اس کی زبان سے ہے۔ ایک ابلیس کی مجلس شورا میں ہم پڑھ رہے ہیں ابلیس کو اور ابلیس کے مشیروں کو، ایک یہ ابلیس ہے جو اللہ تعالیٰ کے سمجھ لیں قول میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان دعوتکم، صرف اتنا ہی تھا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، اور اس کی دعوت، یہ پورا دعوت کا پورا، جیسے آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو جی ٹیبل بھی سجائیں گے، کھانے لائیں گے، گروسری کرتے ہیں، اور کہیں تو بڑی اگر دعوت ہے تو 2 مہینے پہلے پریپریشن شروع ہوتی ہے، وہ جو دیکھتے ہیں ہم بینکویٹس ہال میں جو تیاریاں ہوتی ہیں کہ ہزاروں لوگ مل کے جو یہ کھانا بنا رہے ہیں، ہزاروں لوگ مل کے اس کی سجاوٹ کر رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح کی دعوت کا انتظام کیا تھا اس نے۔ فاستجبتم، تمہاری ضرورت تھی، اصل میں مسئلہ تمہارے اندر تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ تمہیں دنیا کی محبت نے تمہیں گھیرا ہوا تھا، تو اس محبت میں تم نے کیا کیا، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا، میٹھا کھانے کی خواہش تو تمہاری تھی، تو تم میرے پیچھے پیچھے آئے، تو فلا تلومونی، تو آج مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ یہی وہ بات ہے جو ابن قیم نے اپنی کتاب جو لکھی ہے الداء والدواء، حالانکہ وہ تو اس بات پر ہے کہ قرآن سے علاج کیا جائے، قرآن ہر بیماری کا کے لیے شفا ہے، لیکن یہ تو انہوں نے جو سمجھ لیں اس میں بھی جو اس کتاب کے ابتدائی جو اسباق ہیں ان میں جو شروع کی جو فصلیں ہیں ان میں یہ موضوع ہے، اس کے بعد پوری کی پوری کتاب جس بات کے اوپر ہے کہ بندہ بیمار ہوتا کیوں ہے، یعنی چلیں علاج بتا دیا، پہلے علاج بتا دیا، پھر بتایا کہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ بیماری کیوں ہوتی ہے، تو بیماری ہوتی ہے گناہوں کے نتیجے میں، انسان گناہ کرتا ہے، وہ ایک بیج کی طرح آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ بیج آپ کو آج انڈیکیٹر کرتا ہے سر کے درد کا، کل انڈیکیٹر کرے گا کہ جی کوئی جی انزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہے، اس کے آگے وہ انڈیکیٹر کوئی اور ہوگا، کسی کی جی اسکن کے اوپر ایکزیما ایکنی بن کے آئے گا، اینڈ سو آن۔ تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے، ہم اس انڈیکیٹر پہ محنت کرتے ہیں، ہم جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ہم کہیں گے بس یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے، انگلی میں، پرپوٹوں میں، مجھے خود ہی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جی جوڑوں میں درد ہو رہا ہے تو آرتھرائٹس کی پرابلم ہے، نہیں، ہر بیماری گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان سب سے پہلے تو جب اس کو کوئی مصیبت آئے، کوئی گناہ ہو، کوئی بیماری ہو، کچھ ہو، استغفار کی کثرت کر دے انسان،
تو انسان دیکھے گا کثرت اور لزوم. ہم نے دو باتیں اکثر کہی ہیں کہ استغفار کے لیے دو چیزوں کی شرطوں کے ساتھ جب آپ استغفار کرتے ہیں کہ ایک تو لازم کر لیں کہ روزانہ آج ہم عصر سے مغرب کے دوران بیٹھ کے، مغرب کے بعد عشاء تک بیٹھ کے، یا رات کو سونے سے پہلے تہجد میں، فجر میں، کوئی ایک وقت انسان بنا لے کہ اس وقت بیٹھ کے لازماً اور پھر کثرت کے ساتھ 100 200 300 400 500 600 1000 10,000 روز کریں گے. ڈپینڈ آپ کتنی جلدی اپنی مشکل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کتنا زیادہ آپ اللہ کے سامنے جو ہے اپنے اس غلط فعل کے لیے اللہ کے سامنے فریاد رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ صرف انفرادی ہو، یعنی کسی ایک شخص کو وہ پرابلم ہو اور اس کا اثر ایک ہی پر ہو، جیسے کوئی بیماری وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ایک کو ہوتی ہے اور وہ وہی اٹھا رہا ہوتا ہے اس بیماری کو، باقیوں پہ کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی جاب چلی گئی ہے، اب والد صاحب کی جاب گئی ہے لیکن اس جاب کا اثر سارے گھر والوں کے اوپر ہے، کیونکہ اب سارے گھر والے ڈپریشن پریشانی میں ہیں کہ جی آگے ہمارا کیا ہوگا، کیسے گھر کے معاملات چلیں گے. تو اس کا مطلب ہے اب سب کو بیٹھ کے کرنی ہوگی. تو یہ خود انسان فیصلہ کرے گا کہ بھئی یہ جو مسائل ہماری زندگی میں آئے ہیں ان مسائل کے لیے، تو انہوں نے وہاں پہ یہ ثابت کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ یہ تمام جو گناہ کے نتیجے میں یہ مسائل انسان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں. یعنی شیطان کی جو دعوت ہے وہ کارآمد کیسے ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہوتا ہے، کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، تو شیطان بڑے آرام سے اس کی دعوت جو ہے وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں، آپ کی زندگی میں طوفان مچاتی ہے. تو وہ اس دن تو ہاتھ اٹھا لے گا، ظاہر ہے اب تو اس کے پاس اختیار، تو اللہ نے اس کو صرف دنیا کا بادشاہ بنایا ہے. ہم یہ کہیں، ہم نے پہلے دن سے یہ بات اس طرح رکھی ہے کہ ذرا اس طرح دیکھیں کہ بادشاہت دنیا کی اس کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کے جو وہ آپ کو بہکا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کرو. لیکن یہ بھی بتا دیا ہے اس کو کہ جو آگے کہیں آیات ہم انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کریں گے کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ میرے بندے کون ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی، ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو دیکھیں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھیں، ان اولو العزم نبیوں کی بیویوں کو دیکھیں، اور دوسرے رشتہ داروں کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو دیکھیں، ایمان نہیں لائے. تو یہ کوئی بلڈ چین نہیں ہوتی، یہ انسان کی اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ آپ نے خرید لیا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھ گئے ہوتے ہیں اور اس کی اٹھان بھی سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس توحید پر جم گیا تو شیطان نے تو میرا کچومر بنانا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ مجھے چھوڑ دے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی کندن بنانا چاہتا ہے آپ کو، تو وہ اللہ بھی اسی کے امداد میں ہی ساری چیزیں ہوں گی، لیکن نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ حق ہی غالب رہے گا، اور وہ انسان جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک کندن بن کے آئے گا، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہوگی. تو وہ اس دن ہاتھ اٹھا لے گا، کیونکہ اسے نہیں، اس دن کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے. تو ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، تو آج نہ تم مجھ سے اپنی فریادیں کرو اور نہ میں تم سے کروں، ہم دونوں بس اب اپنے کیے کو آج بھگتنے کا وقت ہے. تو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور پھر وہ ہمیں آئینہ دکھائے گا کہ اصل میں تم تھے جن نے دنیا میں اللہ کا شریک مجھے بنا لیا تھا، تمہیں دنیا چاہیے تھی اس لیے تم میرے پاس آئے. اللہ نے تو تمہیں طریقہ بتا دیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ نے تو بتا دیا کہ تمہارے اندر ایمان ہے، اوکے آؤ میرے پاس، میں تمہیں آزماؤں گا. اور وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ ایمان ہے تو ایمان کی تمہاری ٹیسٹ ہوگا، امتحان کا بہت سخت، ایسا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، مگر پھر بھی تمہیں جمے رہنا ہے، اس سے تمہیں یو ٹرن نہیں لینا ہے. یہی ہے اس کو شریک ٹھہرانا کہ آپ نے کہا نہیں بھئی بہت بہت زیادہ ہوا. تو ان الظالمین لہم عذاب علیم، یہ وہ جانتا ہے، یہ ساری اس کی اسپیچ ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی. وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی جو ظلم کیا تھا آج میری بھی یہی سزا ہے.
تو ہمارے یہاں بھی کچھ اس کردار کے لوگ ہوتے ہیں، شیطان کے کردار کے، کہ جو انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ آخر تک اس غلط کام کو کرتے رہتے، توفیق نہیں ملتی ان کو کہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے بڑی خیر ہوتی ہے، اور شیطان کا طریقہ کار ہے تلبیس حق اور باطل کرتا ہے۔ وہ حق کو جو ہے وہ آپ کو ایسے دکھائے گا، جو حق پرست ہوں ان کی زندگیوں کو ایسے دکھائے گا، دیکھو بیچارے کیوں کیا انہوں نے یہ کام، کیوں کیا ایسے، کیوں کیا ویسے۔ تو یہ ان کا، اس کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری وہ اسی طرح سے ہے، اور قرآن نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ انسان جانتا ہوتا ہے اور جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 140 میں بھی سورہ بقرہ میں آیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ جس کے پاس یہ شہادت تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ تو سب سے بڑی شہادت تو شیطان کے پاس ہے کہ حق کیا ہے، لیکن کس طرح وہ نسل در نسل لوگوں کو، یہ پورا ہم کھیل دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ترقیوں کا کھیل۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ انسان نے ترقی کی ہے، نہیں، انسان اپنی اس جہنم کے گڑھے تک پہنچنے کی جلدی کی ہے انسان نے، اور وہ جلدی کس نے کروائی ہے؟ اس سے ابلیس نے یہ جلدی کروائی ہے۔ تو قرآن مجید میں تو بہت لٹریچر ہے اس بات کو بتانے کے لیے، آج بس میں یہی چاہتی تھی کہ کچھ ہم تھوڑی سی یہ بات کر لیں کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، یعنی جن کے اوپر شیطان کا بس نہیں چلتا، شیطان اپنی آخری کوششوں تک ختم کر دیتا ہے لیکن اس کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی زندگی میں خوف اور حزن، یہ دو الفاظ ہیں۔ ایک ہمیں حزن ہوتا ہے ماضی میں کچھ ہماری ساتھ ہوا ہو، اس کا کہ جی ماضی میں کچھ ہو گیا، اب انسان، کسی کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ اس کا روز رات کو یا دن میں اسے یاد آئے اور بندہ روئے کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ اور ایک ہوتا ہے خوف آنے والے وقت کا، جیسے آج ہم یہ جنگی نقارہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ عجیب عجیب، آج کی تو مطلب سر پکڑ لیتا ہے انسان کہ یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب ہو رہا ہے، کہ جی اب تو ایران دھمکیاں دے رہا ہے، وہ ٹرمپ صاحب کی تو پھڑیاں ختم ہوئیں، اب ایران کی دھمکیوں کی باری آ گئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر جی کیا میں نے پڑھی صبح خبر کہ مئی کے اینڈ تک سیز فائر ختم، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم حملہ کریں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا، اگر ہاں ان کے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیے تو باقی تو وہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں۔ وہ جی آج تو بلکہ میں نے فجر کے وقت وہ دیکھا تھا کہ کس طرح انہوں نے پوری جو انہوں نے ان کے ایک جہاز کو کیپچر کیا ہے، اس کی پوری جو ہے ڈرون ویڈیو جو ہے بنائی ہے لوگوں کے کیمرے، یعنی جیسے کوئی مووی ریکارڈ کی جاتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جی ڈائریکٹر ہے مووی کا، اور اس نے ہر اینگل سے کس طرح اس جہاز میں ان کے جو ہیں، سمجھ لیں کہ جو فوجی ہیں وہ اترے ہیں، وہ پوری ریکارڈ کر کے اور وہ دکھائی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ کانفیڈنس ایران کا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت مضبوط شخصیت ہے۔ اور امریکہ کی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 50 کے قریب ان کے جو ہاؤس آف، جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ جلدی میں نے خبر پڑھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ انہوں نے اس کو ٹرمپ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ جب اگر یہ ہو گیا، فرض کریں جس طرح سے اگر یہ ایمرجنسی میں اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے تو تباہی، یہ رہے گا تو تباہی، یہ ہٹے گا تو تباہی۔ تو ہر آن اب ہمیں آنے والی دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے دونوں صورتوں میں وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہونے والا ہے ہونے والا ہے ہونے والا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں ہونے والا ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ کیا یہ ہو، ہمیں یہ ہونا پسند ہے، تو ہم کہیں گے کبھی نہ ہو، یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے، ہمارے بچے، ہم جن گھروں میں ہیں، ہماری آبادیاں رہیں اور ہمیں ان آزمائشوں سے نہ گزرنا پڑے۔ تو یہ جو آنے والی زندگی کا خوف ہے، یہ کن کو نہیں ہوتا، باقی سب کو ہوگا۔
لوگ اپنے ماضی کی کہانیاں ہی سنا سنا کے روتے رہیں گے، لوگ ان کو تسلیاں دیتے رہیں گے، یا آنے والے دنوں میں جو مسائل ہیں وہ انسان اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی خبریں مت دیکھو، خبریں مت سنو، تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ جی آپ نہ سنو گے نہ کچھ پتا ہوگا، اور وہ رات کو 9 بجے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ ٹی وی کی سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ٹی وی کی تو وہ 1-2 مہینے پرانی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو اب ساری دنیا، اب وہ دنیا کہیں اور پہنچ چکی ہوتی ہے جہاں کی وہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور بڑے ہلکے انداز میں ظاہر ہے لوگوں میں ہلچل مچے گی، جیسے کویت میں، دبئی میں، سب جگہ منع کر دیا نیوز، کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائے گا اسے سزا دے، کیوں کہ لوگوں میں ہلچل مچے گی اگر انہیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہلچل اس وقت ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو سمپل کیا ہے کہ کسی کو کچھ بتاؤ نا، تو ایک خود انسان اپنے طور پر بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی ہم جانیں ہی نہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور نہیں جانیں گے تو بس ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے۔ ادھر سے ٹرمپ کی ابھی پھڑکیاں بھی اپنی اپنی چل رہی ہیں، وہ تو ظاہر ہے باز نہیں آتا اس کو، تو وہ ایک جیسے بچہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اب پوری دنیا کی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی پوری دنیا کی جو ہے وہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بچہ جو ہے الٹے پلٹے بٹن دباتا رہتا ہے، کچھ بھی بولتا رہتا ہے، وہ نہیں ہمارے ہاں پاکستان میں میں نے پچھلے دنوں میں کبھی ایک آدھ دفعہ دیکھا ہے کوئی بچہ اس کے والدین بس روزانہ بچے کی ویڈیوز بنا بنا کے ڈالتے رہے، لوگ ہنستے رہتے ہیں، تو آج وہ ٹرمپ صاحب کچھ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس حل کے کہ وہ نیوکلیر ویپن بٹن دبا دیں، اور جو اس کو کوئی دبانے نہیں دے گا، کیونکہ پھر جب ایک ملک نہیں پھر تو اس میں پوری دنیا، کوئی بھی نہیں بچے گا پھر اس میں، تو وہ آنے والے دنوں کا خوف کن کو نہیں ہوتا؟ وہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ دوستی بہت بہت آسانی سے حاصل ہوتی ہے، بس اس پہ جمنا مشکل ہے، جمنے کے بعد ساری دنیا آپ کے قدموں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی کے تجربے کو یہاں پہ بتا رہے ہیں، کتابوں میں پڑھا، قرآن میں پڑھا، لیکن لگتا ہوتا تھا کہ شاید ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، لیکن ہم نے تو دیکھا یہ تو کوئی بھی بندہ اس دوستی کو اچیو کر سکتا ہے، اس کے لیے نہ مرد ہے نہ عورت ہے، انسان ایک چھوٹا سا بچہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کہ جب وہ حق کے لیے کھڑا ہو اور اس کے لیے اپنی تن من دھن سب لگا دے جہاں اس کو حق نظر آئے، تو یہ شیطان کے مقابلے میں جو اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں یعنی حزب اللہ جو ہوتے ہیں، ان کا ایک امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان جو ہے اس میں 100% ناکامی طے کر لے انسان کہ میں نے تو ختم ہی ہونا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے، اس کو جس کے اندر یہ اتنی ہمت ہوتی ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد ایک کندن بن کے نکلتا ہے، پھر وہ جو کندن ہوتا ہے اس کو نہ آنے والے دنوں کا کوئی خوف ہوتا ہے، اسے یہ پتا ہوتا ہے جیسے نوح علیہ السلام ہیں، لوط علیہ السلام ہیں، شعیب علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، ہود علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، محمد رسول اللہ، یہ کہانیاں ہمیں قرآن نے بتائیں کہ جب اللہ کی طرف سے، کیونکہ جس نے اس امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کو جب اللہ نے بچانا ہوگا، جیسے اللہ نے بچانا ہوگا، اللہ ریسکیو کر لے گا۔ ہم سو رہے ہوں اور سوتے سوتے اللہ ہمیں جو ہے جی وہ آج کی جو فزکس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اللہ چاہے تو یوں کر دے، ہمیں کسی سیف لینڈ پہ اتار دے، ہم کہیں یہ کیسے ہوا، میں تو سو رہی تھی، اور اللہ چاہے تو ہم خود وہ کشتی بنائیں اور کشتی بنا کے اور لوگوں کو بھی اس کشتی میں شامل کریں، اور اللہ چاہے تو ہم نوح بن کے لوگوں کو لے جائیں، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے اور ہماری اپنی محنت پر ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، کس طرح سے ہم نے اللہ کے سامنے اپنے اعمال رکھے ہیں، تو کوئی خوف نہیں آنے والے دنوں کا، جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو اچھا نبھایا ہے، اور ہر موقع پر جہاں شریعت کے مقابلے میں شیطان نے دنیا رکھی ہمارے سامنے، ہم نے دنیا پہ ٹھوکر لگائی ہے، بس یہ اللہ چاہتا ہے کہ شیطان آپ سے بار بار دنیا لائے گا آپ کے سامنے، اللہ کی شریعت پہ کمپرومائز کر لو، تم نے کمپرومائز نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرو گے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے دنیا میں آپ کو مشکل اٹھانی پڑے گی، بہت نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ہر اس مشکل سے نکالے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اور یہی ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ انہیں
آنے والے دنوں کا خوف ہوتا ہے اور نہ گزرے ہوئے دنوں کا کوئی ملال ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ دعا بھی ضرور پڑھنی چاہیے جس میں روز فجر میں جو ہے وہ ضرور انسان جو ہے وہ صبح شام کے اذکار میں ہوتی ہے 8 چیزوں سے پناہ۔ تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو یہ 8 چیزیں جن سے انسان واقعی یہ ساری آج کے دنوں میں یعنی جنگی دنوں میں یہ 8 کی 8 چیزیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں کہ ان سے ہم اللہ کی پناہ طلب کریں، کہ ایسے دکھ کی باتیں، ایسے حزن کی باتیں، ہمی والحزنی اور عجزی والکسل، عاجزی، انسان بالکل عاجز کر دیا جائے کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے، کسل سب کچھ کر سکتا ہو پھر بھی اس کے اندر کاہلی اور سستی شیطان پیدا کر دے، اور بخلی والجبن، جہاں پیسہ خرچ کرنا ہو وہاں انسان روک کے رکھے اور جہاں روکنا ہو وہاں خرچ کرے، اور وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یعنی کوئی جو ہے وہ قرضہ لینا پڑ جائے کسی زندگی کے موقع پہ اور اس کے بوجھ کے نیچے انسان دب جائے، یہ بھی ایک طرح کی کمزوری ہے۔ اور لوگ آپ کے اوپر کنٹرول ہو جائیں جنگوں میں، تو یہی ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر کنٹرول، وہ جیسے ابھی آج صبح وہ جو دکھائی ویڈیو کہ کیسے وہ شپ میں گھسے اور کیسے انہوں نے زمینوں پہ لٹایا ہوا ہے ان کو، تو غلبۃ الرجال۔ تو ضرور 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 ان دعاؤں کو یاد کریں، حدیث میں ہمیں ہر چیز کا، قرآن میں ہمیں ہر چیز کا حل بتایا گیا ہے کہ بس تم اس ایک کتاب کو پکڑ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو، کتاب اللہ و سنت رسولی، ان 2 چیزوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو گے تو تم کبھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کبھی تمہیں اور کوئی ضرورت تمہاری غالب ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو لگانے، اس پہ اپنی زندگیاں صرف کرنے، اور جو بات ایک دفعہ سمجھ آ گئی ہو اس کے لیے اپنا تن من دھن سب لگانے کی اللہ توفیق دے، چاہے آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں نہ ہوں۔ فرض کریں کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ جی، فرض کر لیں، ضروری نہیں ہے، آپ لوگوں نے یقیناً ان ساری باتوں کو، جو لوگ سنتے ہیں جو سمجھتے ہیں، ہم سے پہلے بڑے لوگوں نے یہی باتیں سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے ان سے سمجھی، چلے ان سے نہیں، آپ میں سے کسی کو اللہ نے اگر مجھے قبول کر لیا اپنے اس کام کے لیے، آپ کو میری زبان سے کوئی بات سمجھ آ گئی، میں ہوں نہ ہوں، میں کہیں پہ بھی ہوں، آپ نے تو ایک دفعہ بات سمجھ لی، آپ نے اس فلسفے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ رہنا ہے۔ بندے آتے رہیں گے، بندے جاتے رہیں گے، جیسے ابھی پچھلے زمانے میں ہم سب جو ہیں وہ ایک جماعت ہے، میں اب اس کا نام نہیں لوں گی، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم، اور آج بھی یہی فیصلہ ہے کہ جی جماعت کے ساتھ ہم جڑیں، لیکن فرض کریں کہ اب وہ جماعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس عورتوں کے لیے کوئی جی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم بس آ کے وہ ہماری درسوں میں درس سنتی رہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایکٹیو ان کے لیے کوئی رول نہیں ہے کہ وہ جو کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ جماعتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں، اور ظاہر ہے عورتوں کے آنے سے مسائل بہت ہوں گے، مردوں عورتوں میں پھر تو مردوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہوں گی، ان کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ جماعت رہے نہ رہے، وہ جماعت ہمیں رکھے نہ رکھے، ہم نے تو اپنا کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ جس سوچ کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ ہم جڑے ہیں وہ کسی بندے، کسی جماعت، کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے تو پیچھے محمد الرسول اللہ کو اپنے ہاتھ، ان کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں، اور ہم تو اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کام کو کرتے رہیں گے، اور اسی کام کے اوپر اپنی زندگیوں کو، کہ آخری سانس کو بھی اللہ کے حوالے کریں گے کہ اللہ ہم نے اسی دین کے کام پر، اور بعض اوقات وہ دین کا کام اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، گھر میں بیٹھ کے کھانا پکانا ہوتا ہے اور بس کھانا کھانا ہوتا ہے، بس یہی اللہ چاہتا ہوتا ہے کہ بس ابھی اپنی صحتوں پہ توجہ دو واک کرو، اپنی صحت ان دنوں میں اچھی کرو، کیونکہ ابھی اس وقت کرنے کا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہڈی بوٹی اتاری جا رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ ہڈی بوٹی دے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت کبھی دین آپ سے مال مانگ رہا ہوتا ہے کہ آج مال کا مطالبہ ہے، مال دو، کبھی وہ آپ سے وقت مانگ رہا ہوتا ہے کہ آج وقت کا مطالبہ ہے، آج وقت دو، کبھی وہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو پھل ہے وہ دے دو، سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے پھلوں کا امتحان، اس میں پہلے تو اولاد آتی ہے، وہ دے انسان اللہ کو، اللہ نے اگر آپ کو اس کے لیے کہیں چن لیا ہے کہ آپ نے دے کے دکھانا ہے اللہ کو کہ یہ تو اللہ کے تھے،
اور انا للہ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤ انا للہ کس کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانا، وہ پریکٹیکل کرنے میں تو بندوں کی جو ہے وہ بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کسی اپنے کسی جوان بیٹے کو اللہ کو دینا وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو جب کہ انسان ظاہر ہے جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا حال ہم نے قرآن مجید میں دیکھا، لیکن اللہ کے لیے انسان بس اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھے کہ لوگوں اگر ہم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف ان نظریوں کو پڑھنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، اگر آپ ان میں سے ہیں تو بس آپ سیکھتی رہیں پڑھتی رہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے ہیں جو لوگوں کو سکھا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے۔ پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے تو اب آپ سے تو آپ کا گھر بھی لیا جائے گا، آپ کی جو شادیوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے، پھر بچوں کے مسائل بھی پیدا ہوں گے، بچوں کی شادی آپ کو یہ سارے، اور کہیں آپ نے ڈنڈی مار دی تو اللہ کہے گا دفع ہو جاؤ، اب تم تو میرے کام کے نہیں ہو، جاؤ تم اب کسی نہ کسی طرح تم پہنچ جاؤ گے ایک دن ابلیس کے حزب میں، اس کے حزب الشیطان میں تمہارا اختتام وہاں ہوگا۔ اب تم دنیا کو دکھانے کے لیے تو بس یہی تم پتا چلے گا کہ جی وہ ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہا ہے انسان، لیکن اختتام اس کا جو ہے وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ جس پر اس کا ہونا چاہیے تھا۔ اگر کہیں ڈنڈی ماری ہے انسان نے تو ڈنڈی نہیں مارنی ہے، انسان سے اللہ نے جس وقت جس چیز کا مطالبہ کیا ہے، خاص طور پہ جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج ہم بھی لوگوں کو پڑھائیں گے، ہم بھی یہ کلاس کرتے ہیں اور ہم بھی وہ کلاس کرتے ہیں، تو یہ اتنے مزے سے جو آپ یہ کھا رہی ہیں یم یم، تو اس کی تو ایک قیمت ہے، وہ قیمت آپ نے، ورنہ آپ چھوٹے بچونگڑے بن کے رہیں، ورنہ آپ بس دین سیکھنے والے رہیں اور ان میں کہیں سکھانے والوں کی طرف نہ آپ اپنا قدم بڑھائیں۔ قدم بڑھا لیا ہے تو قدم پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس قدم کو آگے بڑھانے کا نتیجہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب تن من دھن سب، اور اس میں سب سے بڑا امتحان انسان کے پھلوں کا، ثمرات وبشر الصابرین جسے قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات کا امتحان سب سے مشکل امتحان، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہیں پہ آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ تو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔